اور اس کے باوجود کہ ایک سمبل دینے کی بجائے ہم تو ایک سمبل لینے گئے تھے، انہوں نے تو جہیز کا سارا سامان دے دیا، اور کسی کو کٹورا دیا، کسی کو جو ہے بلہ دیا، کسی کو چڑی دی، کسی کو فاختہ دی، کسی کو پتہ نہیں کیا کیا بکھیر کے پھینکا، تاکہ یہ لوگوں میں اتنا ابہام ہو کہ کوئی یکسوئی سے کوئی ووٹ نہ کر سکے۔ لیکن آفرین ہے پاکستان کے عوام کے شعوری طور پر، انہوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر، میرے نیچے جو 4 ایم پی ایز تھے ان کے بھی علیحدہ علیحدہ نشان تھے، تو میں بھی وضاحتیں کرتا تھک گیا، اس لیے کہ ہمیں تو کیمپین کی اجازت ہی نہ تھی، نہ جلسے کی اجازت تھی، نہ جلوس کی اجازت تھی، اس قدر فسطائیت تھی۔ اور آپ سوچ آپ کے سامنے ہی ہیں سبھی چیزیں۔ تو یہ جو ہے اس کے باوجود عوام نے اس ہیوی طریقے سے مینڈیٹ دیا، جس میں ہمارے فارم 45 کے مطابق 180 نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دی گئیں، اور مسلم لیگ نواز کو صرف اور صرف 17 سیٹیں ملی تھیں۔ میں خود جہاں سے ایم این اے بنا ہوں، NA 122، اس کے ساتھ والے حلقے سے شہباز شریف ہارا ہوا ہے، اس کے ساتھ والے حلقے سے نواز شریف ڈاکٹر یاسمین سے ہارا ہوا ہے، اور سیالکوٹ سے خود خواجہ آصف جو اس وقت بڑے ببنگ دوہل بولتے ہیں اسمبلی کے اندر بھی، اور پتہ نہیں کہاں بولتے ہیں، وہ ریحانہ ڈار سے ہارے ہوئے ہیں۔ تو مجھے تو خود جو ہے خواجہ سعد رفیق صاحب نے مجھے ٹویٹ بھی کی اور فون کر کے مبارکباد دی اور اپنی شکست تسلیم کی، تو میں نے انہیں کہا کہ بہت شکریہ ادا کیا، میں نے کہا بہت اچھی ریت کو آپ نے جنم دیا ہے، کاش آپ اپنے بڑوں کو بھی یہ بات جو ہے درس دیتے کہ وہ بھی اگر اسی بڑے پن کا ثبوت دیتے تو ان کی بھی قد کاٹ میں اضافہ ہوتا۔ اگر نواز شریف مان جاتے کہ میں ڈاکٹر یاسمین سے آ رہا ہوں، اور شہباز شریف بھی مان جاتے، تو اس کی ایک اچھی ریت پڑتی، لیکن انہوں نے کہا تو یہ گل پیا کرنا ہے، انہیں مینوں کیا تینوں کا دی کال پئی سی، اور تیرا بھی کچھ کر دے تو کا دی کال کیتی ہے۔ تو اب یہ دیکھیے گا کہ 17 سیٹوں والا اس وقت جو ہے وہ وزیر اعظم ہے، اور 180 سیٹیں والا جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہے، اور اگر ہمیں مخصوص نشستیں بھی مل جاتی تو ہم 230 پر پہنچ جاتے، جو 2/3 کے برابر ہوتی۔ اس لیے انڈیپینڈنٹلی اس رزلٹ کے نتیجے میں جو جنرل الیکشن 8 فروری 2024 کو ہوا، اس کے مطابق جو ہے آج بھی وزیر اعظم عمران خان نیازی ہے، اور اس لیے اگر اس پہ غلبہ کیا گیا، قبضہ کیا گیا پاکستان پر، پاکستان کی حکومت پر، پاکستان کی ریاست پر، تو اب اس قبضے کے تسلسل میں اب کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ ساری جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے یہ اسی تسلسل میں ہو رہا ہے۔ جب الیکشن ٹرائبونلز کے پاس کیسز گئے تو آپ کے سامنے ہے، یہاں جس شخص کے جو ہائی کورٹ کا جج کے ذمہ لگایا گیا اسلام آباد میں، آپ دیکھیں کہ اس جج صاحب نے جب فیصلہ کرنے پہ آیا تو اس کو بھی ایک کنٹروورشل بنا کر اس کو بھی معزول کیا ہوا ہے، یا اب تو بحال ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ فسطائیت کی انتہا ہے کہ پھر ترمیم کر کے، قانون میں ترمیم کر کے ریٹائرڈ ججز کو ٹرائبونل بنا دیا گیا، اور آج تک وہ جو ہے ریٹائرڈ ججز کو، جو پلائبل ججز ہیں، جو اپنے من پسند ججز ہیں، جو اپنے منصف آپ کے اپنے مزاج کے ہوں گے، انہی کے سپورٹ کر دیا گیا ہے، اور ایک بھی فیصلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں نہیں کیا دیا جا رہا۔ یہ اس کانٹیکسٹ میں آپ ذرا دیکھیں، اور پھر کیا گیا ہے ہمارے ساتھ۔ اب ہم تو جو بنے ہوئے ہیں ہم تو یعنی آگ کا دریا عبور کر کے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وگرنہ کون سی ظلم جو ہے وہ روا نہیں کی گئی ہے۔ چار دیواری کو پامال کیا گیا، کاروبار لوگوں کے تباہ کیے گئے، ان کو پابند سلاسل کیا گیا۔ وکلاء جو ہیں پی ٹی آئی کا کوئی ایک بھی نہیں ہوگا جس کو انہوں نے دہشت گردی کے پرچوں میں ملوث نہیں کیا، یا جو ہم لوگ ضمانتوں پر نہیں ہیں۔ تو یہ فسطائیت کے باوجود الحمدللہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں، اور ہم آپ بھی جو ہے قوم اور لوگوں کی آواز بن کے قوم آپ کے سامنے آئے ہیں، اس لیے کہ ہمیں لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے تو آپ کو ہیوی مینڈیٹ دیا تھا، آپ نے کیوں ڈاکہ ڈالنے دیا ہے، آپ ہمارے حقوق کیوں نہیں واپس دلاتے ہمیں؟
تو ہم تو یہ کرتے رہیں گے. اب دیکھیے گا 26ویں ترمیم کس طرح ہوئی. 26ویں ترمیم بھی اسی کا تسلسل ہے کہ اس فراڈ کی بنیاد پر حکومت بنی ہے, جو اس کا طوالت اور تسلط کیسے کیا جائے, اس کا دفاع کیسے کیا جائے, اس کو پرپیچوٹی کیسے دی جائے, اس کو مستقل مزاجی سے مسلم کیسے اس فراڈ کو کیا جائے. تو ویسے بھی قانون یہ کہتا ہے کہ فراڈ وشیٹس دا موسٹ سالم پروسیڈنگس. فراڈ کی بنیاد پر کوئی بھی چیز ہے, آپ عمارت کا اگر جو ہے بنیاد اس کی ٹیڑھی یا کمزور یا غلط ہوگی تو وہ عمارت اس پر کبھی بھی نہیں ٹھہر سکتی ہے, اور انشاءاللہ یہ بھی نہیں ٹھہرے گی. تو 26ویں ترمیم بھی اسی کے سلسلہ کی ایک کڑی تھی. اس میں انہوں نے 56 ترامیم لے کر آئے تھے آئین میں, 56. یہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی انہوں نے دھوکہ دیا. یہ ان کی میں سمجھتا ہوں ہمت ہے کہ انہوں نے جو ہے بہت ڈٹ کے, کیونکہ اس وقت ان کے پاس 2/3 نہیں تھی, اور 2/3 پوری کرنے کے لیے ان کو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ووٹوں کی بڑی ضرورت تھی. اس وقت بھی اختر مینگل صاحب اپنے سینیٹرز کو ڈھونڈ رہے تھے, اور بعد میں جو ہے ان کو لابی سے نکال کر ویل چیئرز پر لایا گیا ان کے 2 سینیٹرز کو. ہمارے بھی 2 سینیٹرز اور 5 MNAs جو ہے اٹھائے گئے. ہمارا ایک سعد اللہ بلوچ جو ہے وہ MNA کو اٹھایا گیا, اس کی اس کی ماں کو, اس کی بیوی کو, 16 سالہ بیٹی کو اٹھایا گیا, اور اس کو جس طریقے سے کہا گیا کہ ہم تیرا یہ ایکسپوز کر دیں گے اور پتہ نہیں کیا کر دیں گے اور وائرل کر دیں گے ویڈیو. تو ایسی شرمناک انداز سے جو یہ کرا کے انہوں نے 26ویں ترمیم کی, اور 26ویں ترمیم کے نتیجے میں ایک آئینی بینچ بنائی گئی. آئینی بینچ نے آج تک جو فیصلے کیے ہیں, اب آپ کے سامنے ہے, آپ دیکھ لیں, آئینی بینچ میں بھی انہوں نے ایک فیصلہ بھی حکومت کے خلاف نہیں ہوا, بلکہ جو پہلے فیصلے کیے ہوئے تھے, ابھی میں آپ کو تفصیل دیتا ہوں, جو فیصلے کیے ہوئے تھے ان ساروں کو ریورس کیا, اور یہی مقصد تھا, مقصود بھی یہی تھا. اور جو یہ میں حیران ہوتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیسے ان کے ساتھ اس وقت چل رہی ہے, جب پاکستان پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم جو متفقہ طور پر کی تھی, اور جو 1 سال پر محیط تھی, اور میں بھی اس وقت اس قافلے میں موجود تھا, اور آپ اندازہ کریں کہ ساروں کو میڈل سے نوازا گیا تھا کہ آپ نے بڑا یہ خوبصورت کام کیا ہے, اس لیے آپ کو تو پرائیڈ آف پرفارمنس کے جو ہے ایوارڈز دیے جائیں, اور ریاستی ایوارڈز جو ہے صدر پاکستان, جو اب بھی صدر پاکستان نے, ان کی توسط سے ان کو دیے گئے. رضا ربانی کی سربراہی میں وہ کیا گیا, اور رضا ربانی بھی آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا میرا دل تو نہیں کرتا تھا ایک اور معاملے میں, لیکن میں نے بھی پارٹی ڈسپلن کے ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے ووٹ پھر بھی دیا. تو یہ بہرکیف 26ویں ترمیم میں یہ طے پا گیا تھا, کیونکہ ہر مرتبہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر جو ہے تنازع ہوتا تھا, تو ایک ہی دفعہ اس کو جو ہے آرٹیکل 175(3) میں اس میں منضبط کر دیا گیا کہ سینئر موسٹ جج جو ہوگا سپریم کورٹ کا, اسی کو چیف جسٹس آف پاکستان بنایا جائے گا. تو اس ناطہ سے اب ظاہر ہے کہ سینئر پیونی جج جو اس وقت تھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب, جو میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی تھنکنگ جج اور بہت ہی ان کی مدلل اور مفصل قسم کے فیصلہ جاز آتے ہیں, اور انٹرنیشنلی بھی ان کا ایک امیج ہے, اور پاکستان کی جہاں جہاں انہوں نے نمائندگی کی ہے وہاں امپرنٹ انہوں نے چھوڑا ہے. انٹلیکچوئل اتنے وہ ماشاءاللہ جید جج ہیں. ان کو چونکہ انہوں نے ایک مخصوص نشستوں کے کیس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہ صرف PTI جو ہے ایک پولیٹیکل اینٹی ہے, ایک حقیقت ہے, ایک سیاسی جماعت کے طور پر ابھر کر سب سے بڑی ایک حقیقت ہے پاکستان کی, بلکہ ان کی مخصوص نشستوں کا بھی حق ہے, اس لیے کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن یعنی متناسب نمائندگی کے اعتبار سے یہ جو مخصوص نشستیں فیمیل کو دی جاتی ہیں یا مائنورٹیز کو دی جاتی ہیں, یہ انہی کے تناسب سے جو انہوں نے ووٹ لیے ہیں اور جتنی نشستیں انہوں نے لی ہیں اسی کی نسبت سے ملیں گی. اور ظاہر ہے کہ اس میں سے ہماری سیٹیں جو تھیں 60 ہماری بنتی تھیں سیٹیں, 4 صوبائی اسمبلی میں اور سینٹ میں, اور وہ ہمیں جو ہے محروم وہ دے دی گئیں 8 جج صاحبان نے, جس کی سربراہی
چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت کے جو ہے وہ کر رہے تھے، اپنا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر رہے تھے، تو 8 جج صاحبان نے جو منصور علی شاہ صاحب، سید منصور علی شاہ صاحب کی جو ہے میجورٹی ججمنٹ تھی، اس میں انہوں نے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دیں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ آئینی بینچ کو بنانا مقصود ہی یہ تھا کہ اب 2/3 کس طرح سے کرنا ہے، یہ اٹھانے سے بھی شاید کام اتنا نہ بنتا، اغوا کرنے سے بھی کام نہیں بنتا تھا، پیسے خریدنے سے بھی کام شاید نہیں بنتا تھا۔ پی ٹی آئی بار بار جو ہے مولانا فضل الرحمان کی بھی شاید ان کو یہ ہے کہ کیوں کر ان کے جا کے پاؤں پڑے ہر مرتبہ، سو ان کو بھی بائی پاس کرنا مقصود تھا۔ تو یہ انہوں نے فیصلہ جو لیا ماشاءاللہ، وہ آئینی بینچ نے بھی اس جو 17 ججز کا جس کی سربراہی خود قاضی فائز کر رہے تھے، ان کی سربراہی کو جو منصور علی شاہ صاحب کی 8 رکنی فیصلہ تھا، اس کو ریورس کروایا اس آئینی بینچ سے، اور مخصوص نشستیں ہماری ساری کی ساری اٹھا کر اور بندر بانٹ کر کے ساری وہ بھی اب دے دی گئی حکومتی جماعتوں کو اور اتحادیوں کو دے دی گئی، جن کی بنتی ہی نہیں تھی ان کو بھی دے دی گئی۔ یہ دنیا میں کبھی کہیں نہیں ہوا، متناسب نمائندگی کے اصول پر یہ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اب آپ اندازہ کیجئے گا، اس طریقے سے آپ اگر 2/3 پوری کرتے ہیں تو یہ فراڈ ہے قوم کے ساتھ۔ یہ 2/3 جو اس طرح سے حاصل کر کے 26ویں ترمیم بھی رات کی تاریکی میں بنائی گئی، وہ بھی فراڈ تھا اس قوم کے ساتھ۔ آئین کے اوپر ایک غاصبانہ قبضہ تھا، ڈاکہ تھا آئین کے اوپر، اور اسی طرح اب اس پر بھی تسلی اور تشفی نہیں ہو رہی ہے، چونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس آئینی بینچ میں بھی جو ہے اختلاف واضح آ گیا، سامنے آ گیا ہے، قوم کے سامنے آ رہا ہے، اور پھر یہ ایک وہ نشستی نہیں تھی، ایک وہی فیصلہ نہیں تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس میں جو ٹرانسفریبل کر دیا کہ ججز کی جو ہے ٹرانسفر کی جا سکتی ہے۔ اب چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جوڈیشری جو تھی، وہ انہوں نے دیکھا کہ جب انہوں نے چیف جسٹس کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں لیا تو باقی سارے ججز جو ہیں وہ ماشاءاللہ دوسری جانب یا وہ جید تھے، وہ قانون کی بالادستی چاہتے تھے، آئین پر عمل داری چاہتے تھے۔ اب ان کو کس طرح بائی پاس کیا جائے، تو یہ باہر سے ججز امپورٹ کر کے یہ پیراشوٹرز کے طور پر یہ تشریف لے کر آگے ان کو لایا گیا، اور لانے کے بعد چیف جسٹس کو بھی ان کے زیر نگین کر دیا گیا اور من پسند چیف جسٹس بٹھا دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پانچ جج صاحبان خود جو ہے پٹیشن لے کر، نالش لے کر سپریم کورٹ میں پہنچ گئے، اور اس پر بھی کیا ہوا، فیصلہ اس آئینی بینچ نے ماشاءاللہ فیصلہ دے دیا کہ جی نہیں، ٹھیک کیا گیا ہے، ان کو جو ہے لایا گیا ہے۔ اس میں بھی 3-2 کی ریشو کے ساتھ 2 جج صاحبان نے، جس میں میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، بلوچستان سے جو جج صاحب ہیں، انہوں نے بہت مفصل اور مدلل اور مضبوط ایک فیصلہ دیا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو جو ہے کسی چیف جسٹس بنایا جا سکے، اس سینئر موسٹ جج کے ہوتے ہوئے اسی کا استحقاق ہے کہ اسی کو جج بنایا جائے۔ تو وہ بھی جو ہے حکومت کے حق میں فیصلہ دے دیا گیا، تاکہ یہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ پر بھی قبضہ اس طریقے سے کیا جائے۔ اور آپ نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ کو تو پہلے انہوں نے زیر نگین کر لیا، اور اس کے بعد اسلام آباد، کراچی سندھ ہائی کورٹ میں، اور وہاں بھی جو آئینی بینچ بنائی کے آغا صاحب کو ماشاءاللہ وہ تفویض کیا گیا، وہ بھی جو فیصلے کر رہے ہیں کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ ایک فیصلہ نہیں ہے جو وفاق کے خلاف یا حکومت کے خلاف اس آئینی بینچ نے اس فیصلے کے بعد، یہ آئینی بینچ بننے کے بعد ایک بھی فیصلہ عوام کے حق میں دیا ہو۔ پھر آپ ملٹری کورٹس کا فیصلہ دیکھیں، بہت سماعتوں کے بعد، بہت زیادہ اس کے بعد جو ہے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ سویلینز کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی نہیں کیا جا سکتا، اور یہی دنیا کا اصول ہے، یہی بین الاقوامی قوانین ہے، کیونکہ
ملٹری کورٹس کو کورٹس کہنا ہی میں سمجھتا ہوں تضحیق ہے اور توہین ہے اور انصاف کا مذاق ہے، جس میں ایک سرونگ جو ہے وہ کرنل یا بریگیڈیئر بیٹھا ہوگا پریزائڈنگ آفیسر، جس میں نہ اس کو پتہ ہے کہ ٹرائل کہاں ہو رہا ہے، نہ کسی وکیل کے پیش ہونے کی ضرورت ہے، نہ کوئی صفائی کا موقع ہے، اور اس میں جو ہے فیصلہ دے دیا۔ اور فیصلہ کیا ہے اس آئینی بینچ نے کیا کہ اس فیصلے کو ریورس کر دیا جو سپریم کورٹ نے دیا تھا کہ اس میں جو ہے سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا، اور یہ آرٹیکل 8 آرٹیکل 175 اور یہ جو ہے آئین کی روح کے متصادم اور منافی ہے، اس کو کالعدم قرار دیا تھا۔ اس آئینی بینچ نے اس کو بھی ریورس کر کے وہ کر دیا کہ ان کو جو ہے سماعت ملٹری کورٹس میں کیا جا سکتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ملٹری کورٹس نے جو فیصلے کیے ہیں وہ سبھی کو سزائیں دی ہیں۔ ارے بابا کسی ایک کو تفنن طبع کے لیے ہی چھوڑ دو، کسی سے تو انصاف کر لو۔ نہیں، لیکن انصاف کا تو وہاں پیمانہ ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے ان کو سزائیں کی گئیں، اور پھر فیتھفلی اس کو جو ہے ابائڈ کرتے ہوئے اب جو دہشت گردی کی عدالتیں ہیں انہوں نے 10 سال کا، انہوں نے مور لوئل دین دا کنگ ہمسیلف۔ ملٹری کورٹس نے تو پھر کسی کو 7 سال دی، کسی کو 5 سال دی، کسی کو 10 سال دی، لیکن انہوں نے معیار ایک رکھ لیا۔ عمر ایوب کو بھی 10 سال، انہوں نے جو ہے ہماری لیڈر آف دی اپوزیشن سینیٹر شبلی فراز کو بھی 10 سال، اور ہماری جو ہے لیڈر آف دی ہاؤس ان دی نیشنل اسمبلی اس کو بھی 10 سال۔ پھر ہماری جو ہے وہاں سے بچر صاحب ہیں جو لیڈر آف دی اپوزیشن صوبائی اسمبلی پنجاب میں، اس کو بھی 10 سال۔ تو انہوں نے وہ کیا کمال کے ہمارے جو ہے اور زیادہ سلائس کیے۔ اور الیکشن کمیشن نے کیا کیا؟ الیکشن کمیشن تو سبحان اللہ، انہوں نے تو کہا کہ یہ پارٹی ہی نہیں ہے سرے سے، اور ہمیں ساروں کو آزاد کر کے بکھیر کر پھینک دیا تاکہ حکومت کو ایک کھلی چھوٹ ہو کہ جس کو مرضی اٹھا لو۔ اب تو وہ خوف ہی نہیں ہے کہ تم کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا یا تم اپنی سیٹ سے محروم ہو جاؤ گے، کیونکہ یہی خوف ہوتا ہے ایم این اے کو، سینیٹر کو یا ایم پی اے کو کہ بھائی اگر میں نے کوئی پارٹی کی خلاف ورزی کی یا ووٹ کسی اور طرف دیا تو پھر میری نشست جو ہے اسے میں محروم ہو جاؤں۔ تو وہ نشست کو انہوں نے محفوظ کر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اور کہا کہ آپ بالکل مادر پدر آزاد ہو۔ آزاد نہیں ہو، مادر پدر آزاد ہو۔ لیکن آفرین ہے اس وقت پی ٹی آئی کے جو جنہوں نے جانا تھا وہ جا چکے، اب جو کھڑے ہوئے ہیں آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے آفریدی کو جب چیف منسٹر بنایا ہم نے، تو انہوں نے پورا زور لگایا کہ آفریدی کو نہیں بننے دیں گے، اور یہ فیصلہ بھی الیکشن کمیشن سے کروایا گیا۔ لیکن اس کے باوجود آفرین ہے کہ سارے کے سارے 90 کے 90 لوگوں نے جو ہے پورا ووٹ دیا، اور جب سینٹ کا آیا تو 91 ایک جو باہر تھا، 91 کے پورے 91 ووٹس جو ہیں ایم پی ایز جو پاکستان تحریک انصاف میں ایک نہیں توڑ سکے۔ یہ تمام تر لالچ کے باوجود، تمام تر فسطائیت کے باوجود، تمام تر جبر کے باوجود آفرین ہے کہ یہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، عوام کے لیے، پاکستان کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے یہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے 26ویں ترمیم کروائی، اور 26ویں ترمیم کے ثمرات اب چونکہ دیکھتے ہیں کہ یہ 26ویں ترمیم کے ذریعے نہیں ہے، تو پھر اب آپ نے جو ہے 27ویں ترمیم کر دی۔ دیکھیں جنرل پرویز مشرف کو سزائے موت ہوئی تھی، سزائے موت ہوئی تھی کہ آئین سے کھلواڑ جو ہے آرٹیکل 6 میں آیا تھا کہ آئین سے جس نے کھلواڑ کیا ہے وہی ایک جرم ہے جو ہائی ٹریزن ہے، اور ہائی ٹریزن کی سزائے موت ہے متعین کی گئی ہے۔ ایک ہی جرم ہے، ایک ہی سزا ہے جو آئین میں تعین کیا گیا ہے۔ تو اب کسی کو تو تحفظ دینا تھا، اب وہ تحفظ بھی ضروری تھا دینے کے لیے، اور تا حیات ہم نے جو ہے ساروں کو مستثنا کر دیا، تا حیات۔ یہ کبھی نہیں ہوا۔ آرٹیکل 248 ہے، وہ میں خود گورنر رہا ہوں، گورنر کو بھی اور صدر کو بھی آرٹیکل 248 میں اس وقت تک استثناء ہوتا ہے جب تک وہ ڈیورنگ دا کرنسی آف ہز آفس، جب تک وہ اس عہدے پر رہتا ہے تب تک اسے استثناء ہوتا ہے، کسی بھی فوجداری جرم سے اس کو جواب دہی نہیں کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ تا حیات ہی ہو جائے۔ تو تا حیات نہ صرف صدر کو دیا گیا ہے استثناء، جن کے خلاف خود بہت سارے مقدمات ہیں ماشاءاللہ، وہ خیر نپٹ چکے، شاید ختم ہو چکے،
لیکن ان کے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنے این آر او بھی جو ہوا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے سارا، سبھی کو پتہ ہے۔ لیکن اب تا حیات صدر صاحب کو بھی اور آرمی کے جو کمانڈرز ہیں ان کو بھی جو ہے تا حیات جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ یہ آج تک نہیں ہوا کبھی کہ اگر کوئی جرم کیا ہے تو پھر دیکھیں آرٹیکل 126 بھی ہے کہ تمام قوانین کو اسلام کے وہ مطابق ڈھانچہ کیا جائے گا، اور اسلام کے منافی کسی قانون کو جو ہے وہ متصور نہیں کیا جا سکتا، وہ کالعدم متصور ہوگا۔ تو اسلام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا خلفائے راشدین ہوں، ایک بتا دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا خلفائے راشدین نے کبھی تشخیص اور تمیز کی ہو کہ یہ چونکہ حاکم ہے، حکمران ہے، یا یہ سپاہ سالار ہے، تو اس کو تو جرم سے جو مرضی کرے، اس کو تو تا حیات استثناء ہے۔ تو پھر کہاں گیا وہ اسلامی تشخص اس آئین کا؟ یہ تو پریمبل سے شروع ہوتا ہے اور خود جو ہے آخر تک جاتا ہے کہ اسلام کے متصادم اور ماورا کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا، اور سبھی کو ڈھانچا جائے گا، ڈھالا جائے گا، اسلام کے مطابق اور شرع کے مطابق ڈھالا جائے گا۔ تو یہ کیا اسلام اور شرع کے مطابق اور قرآن اور سنہ کے مطابق یہ قانون بنا ہے کہ آپ نے ساروں کو استثناء دے دی؟ ماشاءاللہ ان کو بھی دے دی جنہوں نے آئین سے کھلواڑ کیا، ان کو بھی دے دی جنہوں نے 17 سیٹوں والوں کو وزیر اعظم بنا دیا، ان کو بھی دے دی جنہوں نے جو ہے اس طریقے سے فسطائیت کر کے پارلیمان کے اندر گھس کر 10 ایم این ایز کو اٹھا لیا۔ وہ بھی عجیب بات ہے۔ عمران خان کو آپ ہائی کورٹ کی جو ہے بائیو میٹرک کے کمرے سے گرفتار کرتے ہیں اور سپریم کورٹ فیصلہ دیتی ہے کہ یہ سینکچوری آف جسٹس میں کوئی بھی جا کے کسی کو گرفتار نہیں کر سکتا ہے، اور اسے کالعدم قرار دیا گیا۔ بھوٹوں کی چھاپ والوں نے جا کے وکیلوں کو بھی مارا، عملے کو بھی مارا، میزیں بھی الٹ پلٹ کر کے، اور عمران خان کو گرفتار کیا۔ 9 مئی کی بات کر رہا ہوں۔ تو کیا سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عمل ہوا؟ ان کو تو کسی کو آج تک سزا نہیں ہوئی ہے۔ جو میں موجود تھا اس نیشنل قومی اسمبلی میں، جب بوٹوں کی چھاپ میں جب بتیاں بند کر کے آپ نے 10 ایم این ایز کو اٹھایا، اور آج تک پریویلیج موشن ہم نے موو کی کسٹوڈین آف دی ہاؤس جو اسپیکر ہیں ایاز صادق صاحب سے، وہ کمیٹی میں آج تک کارروائی کوئی ہوئی ہے؟ کسی کو قابل مواخذہ ٹھہرایا گیا؟ کسی ایک کو سزا کی گئی؟ یہ پارلیمان کے اندر ایم این ایز کا گرفتاری کا سوال نہیں ہے، یہ سوال ہے کہ پارلیمنٹ کیا ہوتی ہے۔ پارلیمان ایک عوام کے جو ہے گھر ہے، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا گھر ہے، وہ نمائندوں کے ذریعے وہاں قانون سازی کرتے ہیں، وہ پالیسی ساز ادارہ ہے، وہ وہاں بیٹھ کر کرتے ہیں۔ یہ ایم این ایز پر حملہ نہیں تھا، یہ پاکستان کی جمہوریت پر حملہ تھا، یہ پاکستان کی وفاق پر حملہ تھا، یہ پاکستان کی ریاست پر حملہ تھا، یہ پاکستان کے نظام پر حملہ تھا۔ یہ ڈاکہ سب سے بڑا جرم میں سمجھتا ہوں ہے۔ لیکن کیا کسی کو پرواہ ہے؟ کسی نے پکڑا اس کو؟ کسی کو؟ ہم نے تو چیختے رہے ہمیں، اور ہمیں کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے بیٹھنا ہے بیٹھو، نہیں بیٹھنا تو نہ بیٹھو۔ یہ طبیعت طرز عمل انہی کا ہو سکتا ہے جن کی عوام کے ساتھ کوئی وابستگی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ لانے والوں کی ہی غلامی کرنی ہوگی، تو لانے والوں کی غلامی اس انداز سے کی گئی ہے کہ آپ کو ساری زندگی کے لیے مستثنا ہے، آپ جو مرضی کریں، اس لیے دلیری سے کریں۔ آپ نے جو چادر چار دیواری کو پامال کیا ہے، آپ نے جو ایم این ایز اٹھائے ہیں، آپ نے جو ہمیں اقتدار میں بٹھایا ہے، آپ جو مرضی کرتے رہیں، آپ سے کوئی تا حیات پوری زندگی آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی عدالت، کوئی آپ کو ادارہ، کوئی آپ کو چھو نہیں سکتا ہے، کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے۔ اس سے تو پھر اور کیا، اس نے یہ تو شاید انگریز بادشاہ نے بھی جو ہے اس وقت امپیریلسٹک فورسز نے بھی نہیں کیا تھا جب پاکستان پر ان کا قبضہ اور غلبہ تھا۔ اگر اس طرح سے غلامی جو ہے، یہ تو نہ پاکستان کے آئین جو عمرانی معاہدہ ہے اس میں کوئی چیز اس چیز کی جو ہے وہ متقاضی ہے، اور نہ ہی پاکستان کے 25 کروڑ عوام اس چیز کو جو ہے برداشت کریں۔ آج آپ کے سارا سامنے ہے، سوشل میڈیا کا ڈیجیٹل دور ہے، آپ پر جو چوتھا ستون ہے اس ریاست کا، اتنی قدغنیں لگائی گئی ہیں،
پیکا ایکٹ میں اتنی زیادہ کی ہے کہ اب اگر آپ ان کے مطابق خبر دیں گے تو وہ مثبت خبر ہوگی، مثبت خبر ہوگی وہ، اور اگر آپ حقیقت پر مبنی جو ہے سچ بتائیں گے قوم کو تو پھر وہ فیک نیوز ہوگی، 3 سال سزا ہوگی، 20 لاکھ روپے آپ کو جرمانہ ہوگا۔ اس طرح سے کیا گیا ہے۔ اور یہاں آپ دیکھیں کہ کیا کیا گیا ہے کہ جو جج صاحبان جو ہیں وہ ٹرانسفر کر دیا، ٹرانسفر بھئی ایک جو ہے آپ کے حق میں اگر اس کے آشکارا ہے نظریہ، بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت جس بینچ کے پاس لگتا ہے عوام کو پہلے پتہ ہے کہ فیصلہ کیا ہونا ہے۔ یہ آئینی بینچ بنانے کا کوئی فائدہ ہے؟ او بھائی آپ ویسے ہی ڈگری جاری کر دیں، ویسے ہی حکم نامہ جاری کر دیں، قوم ساری کو پتہ ہے، ملک سارے کو پتہ ہے، بچہ بچہ جانتا ہے کہ کیا فیصلہ ہونا ہے جب آپ کے پاس گئی ہے۔ تو پھر یہ ڈھونگ رچانے کی، اور ظاہر ہے کہ وہ جو باضمیر ججز ہیں، ہم ان باضمیر ججز کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اس آزاد عدلیہ کے دائی ہیں، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو اس وقت بھی فسطائیت کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں اور جو پھر بھی انصاف پر مبنی فیصلے دیتے ہیں۔ تو ان کو مانے کرنے کے لیے اب بڑا آسان ہے، ان کی کن پٹی پر جو ہے اس طرح رکھنا، یہ بندوق رکھ کے دیے کہ اگر تم ٹرانسفر نہیں قبول کرتے ہو تو جاؤ، تمہیں چھٹی، پھر تم فارغ ہو، نوکری سے ہی فارغ کر دیا ہے۔ یعنی اگر اسلام آباد کے جج صاحبان کو کسی کو کوئٹہ بھیجتے ہیں، کسی کو پشاور بھیجتے ہیں، کسی کو کراچی بھیجتے ہیں، اور اگر وہ نہیں جاتا یا وہ ریزسٹ کرتا ہے تو یہ گھر جائے گا، وہ فارغ ہو جائے گا۔ تو یہ کن پٹی پر یہ رکھنے کے مترادف ہے، اور اس طرح کے قوانین کبھی بھی یہ جو ہے آئین اس کی اجازت نہیں دیتا، نہ کوئی دنیا کا ضابطہ اجازت دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں جو کچھ کیا گیا ہے، اس میں ججز صرف یہ نہیں ہے کہ ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے ججز پر بھی یہ تلوار لٹکا دی گئی ہے۔ تو سپریم کورٹ کو تو ویسے ہی گھر بھیج دیا گیا ہے، بالکل دفن کر دیا گیا ہے، فارغ کر دیا گیا ہے۔ اب اس وقت پریمیسی جو ہے وہ اس کو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کو ہے، یعنی وفاقی آئینی عدالت کو ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کے جو جج ہیں ان کو مقرر کون کرے گا؟ وزیر اعظم مقرر کرے گا، صدر صاحب مقرر کریں گے مشورہ وزیر اعظم پر۔ تو یہ ایگزیکٹو اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی آپ، اور کہاں سے باقی جج صاحبان ہیں، 7 یا 9 ہیں جتنے بھی ہیں، وہ باقی صوبوں سے لیں گے، اور وہ بھی اس کا کرائیٹیریا دے دیا گیا ہے پہلے۔ اب اگر آپ اپنے من پسند ججز کو ایگزیکٹو اپوائنٹ کرتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ فیصلے کیا دیں گے وہ بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ تو سپریم کورٹ کو بالکل ثانوی حیثیت دے دی ہے۔ سپریم کورٹ کا وہ جو دنیا میں اور جو پاکستان کے بچہ بچہ جانتا ہے، جو وکیل آج بن رہا ہے، وہ بھی سمجھتا ہے کہ سپریم کورٹ ایک جو ہے الٹیمیٹ کورٹ آف جسٹس ہے، لیکن اب وہ منہدم کر دی گئی ہے، اس کو جو ہے بالکل ختم کر دیا گیا ہے تقریباً۔ وہ آپ کے ہمارے جو ہے وہ آرڈنری کیسز وہ سنتی رہے گی، اور باقی جو ہے سارے کے سارے آئینی، اور پھر اس کو اختیار بھی دے دیا گیا ہے، یعنی فیڈرل شریعت کو، فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ یہ بھی اختیار ہے کہ وہ کوئی بھی مقدمہ جو کسی بھی عدالت میں ہو وہ اٹھا کے اپنے پاس بھی رکھ سکتی ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں، اس 27ویں ترمیم کی۔ 27ویں ترمیم یہ اس فسطائیت کا الٹیمیٹ جو ہے یہ نچوڑ ہے کہ یہ انہوں نے اپنے آپ کو پرپیچویٹ کرنا ہے اس فراڈ کو جو 8 فروری 2024 کا فراڈ تھا، اس کے تسلسل، اور اس کو جو ہے اس کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے، ریاست پر قبضہ کرنے کے لیے یہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کی گئی ہے، اور 28ویں ترمیم بھی آیا چاہتی ہے، کیونکہ یہ جو ڈرامہ رچایا گیا ہے، پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا جو ہے اسپیس دی گئی ہے کہ جی NFC ایوارڈ میں آپ کا ہوگا، اور MQM کو کہا گیا ہے کہ بلدیاتی نظام کو آپ کا جو ہے وہ بھی بعد میں کنسیڈر کریں گے، یا ANP کو کہا گیا ہے کہ آپ کے خیبر پختونخوا کے نام پر آپ کا جو ہے وہ بعد میں کریں گے، کنسنسس کے ساتھ کریں گے۔ تو یہ سارا کو بعد میں مشتبہ رکھنے کے لیے، تاکہ کیونکہ ہوا ایک ہی ہے، خوف انہیں ایک ہی ہے کہ عمران خان ڈٹا ہوا ہے، عمران خان پاکستان کے عوام کی دلوں کی دھڑکن ہے، عمران خان پاکستان کے عوام سے کبھی
کبھی غداری نہیں کرے گا، اور وہ ان کا مقدمہ لڑتا رہے گا، اور جب تک حقیقی آزادی عوام کو میسر نہیں آتی وہ لڑتا رہے گا، اور ہم اس کے سپاہی کے طور پر انشاءاللہ ہر فورم پر جو ہے ہم وہ کرتے رہیں گے۔